میننگ فل اسٹیٹمنٹ ہے، اور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم سے زیادہ متحدہ اپوزیشن کی بات ہے. متحدہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی کا وزن ابھی پی ڈی ایم سے باہر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کا لائن آف ایکشن اب ایک ہی پیج پہ آ گیا. جی شکریہ ملک صاحب. پی ڈی ایم پارلیمنٹ سے باہر ایک اتحاد ہے، اور اپوزیشن کا آپس میں ایک الائنس، ایک انڈرسٹینڈنگ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے کہ جس میں مختلف اوقات میں اکٹھے مل کر ووٹنگ ہوتی ہے، اکٹھے مل کر حکومت کو خلاف چلنے پر کام ہوتا رہتا ہے. اپوزیشن نے یوسف رضا گیلانی صاحب بمقابلہ حفیظ شیخ، جب اپوزیشن ایک پیج پہ تھی، یونائٹڈ تھی، اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں تھی، تو اپوزیشن نے یہ پروو کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کی صورت میں کہ اچیویبل ہے نیشنل اسمبلی میں حکومت کو شکست دینا. دیکھیے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 15 اراکین نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیا تھا. اس دفعہ بھی میں آپ کو کی کہانی مختلف ہے. میں آپ کو ملک صاحب یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت جو اپنے ان کے ممبران کی حالت ہے وہ 3.5 سال گزر چکے ہیں. جس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیلیوری کا جو ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے. خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جب وہ عوام کے اندر جاتے ہیں تو وہ ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں، عوام کے سخت سوالات کا سامنا نہیں کر پا رہے. اب تو پیچھے وقت ہی کوئی نہیں رہ گیا، اگلے سال تو ویسے ہی الیکشنز ہیں. ٹیکنیکلی آپ کو ایک فرق ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. 172 ممبرز اپوزیشن کو اپنے ثابت کرنے ہیں وہاں پہ. ان کے بندے غائب تو ہو سکتے ہیں، آپ کے 172 پورے کرنے اتحادیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کے بندوں ناراض بندوں سے نہیں پورے کر سکتے. دیکھیے ناراض بندے بھی شاید اس دن نہیں پارٹی لائن کے خلاف ووٹ نہیں نہ کر سکتے، لیکن کورونا پھیلا ہوا شاید نہ آئے پھر بھی آپ کو 172 پورے کرنے. دوسرا جو اتحادی ہیں آپ کو 172 پورے کرنے ہیں سر. اتحادیوں کی بھی جو حالت ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ جو ان کے اپنے ممبران کی ہے. تو یہ پبلک پریشر، مہنگائی کی وجہ سے جو اس وقت ملک میں ایک سونامی آئی ہوئی ہے، ان کے ممبران زیادہ عرصہ آپ کی ہوپس ہیں کہ اتحادی ناراض ہیں یا آپ نے ان کو فارملی انگیج کیا؟ یہ دیکھیں انگیجمنٹ تو ہے، انگیجمنٹ بالکل ہے اتحادیوں کے ساتھ، مسلم لیگ کاف کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ اپوزیشن کی گفت و شنید چلتی رہتی ہے. انہیں ہم قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. قومی اسمبلی میں موجود جو اپوزیشن پارٹیز ہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر الائز جو حکومت کے ہیں، کاف لیگ اور ایم کیو ایم، ان کو انگیج کر کے آپ اس پر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیوں نہیں جی. اور اس لیے بھی کہ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں ملک صاحب، اس میں فائنینشیل کرائسس جو ہے اٹ از لومنگ لارج آن دس کنٹری. آپ معیشت کو، ہم سب سے زیادہ جو اس وقت پینل میں شریک ہیں، سب سے زیادہ معیشت کو آپ سمجھتے ہیں. اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، 350 ارب روپیہ کے جو اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ان کا جو امپیکٹ آ رہا ہے، آئی ایم ایف کا جو ہمارا پرائر کنڈیشنز ہیں، جو بجلی کی قیمت اوپر جا رہی ہے، 35 روپیہ فی یونٹ تک چلی گئی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی کہاں جا کر کھڑی ہوگی؟ ایگریکلچرل سیکٹر آپ کا نیچے جا رہا ہے. اقتصادی حالات ہیں اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ابھی کرنا ہے. اقتصادی حالات کی وجہ سے، اس فارن پالیسی کے کرائسس کی وجہ سے جو ان کو سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے. اچھا یہ سب سے بڑی خبر ہے. جی ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ ان کو حاصل تھی اب وہ حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی حکومت اتنا بڑا بیگیج بن چکی ہے کہ اس حکومت کو جسٹیفائی کرنا کسی کے لیے بھی، آپ ان کے اپنے ممبران کے لیے جسٹیفائی کرنا مشکل ہو رہا ہے. تبھی تو وہ کھڑے ہو کر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ کیا ہو رہا ہے.